اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی خوف نہیں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تباہ کرنا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تباہ بھی کر دے. تو پھر اگر تم نے اللہ کا کہنا نہ مانا تو سکون بھی نہیں ملے گا، کامیابی بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاؤ تو صرف اللہ ہی کی قسم. اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا تاکہ ہم ان کا مشاہدہ روزانہ زندگی میں اپنے کرتے رہتے ہیں. اتنی فرما بردار اور اتنی زبردست اور اتنی بڑی مخلوق کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی. اللہ کہہ رہے اس پہ غور و فکر کرو پہلے تم، کیونکہ آگے ہم تم سے بہت ضروری بات کرنے والے ہیں. یہ اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر. کیسے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے، کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے. یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ابھی تک 1400 سال سے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے نصیب جگانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمد للہ رب العالمین اصلی و اسلم علی من بعث رحمتا للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. تو سورہ شمس جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے درمیانی حصے میں نازل ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں سورہ شمس کی تلاوت کرنا پسند کرتے تھے. اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے 7 قسم کی چیزوں کی قسم کھائی ہے اور ہمیں کوئی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہت ساری صورتیں ایسی ہیں قرآن مجید کی جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قسم کھا کر شروع کیا ہے، اور اس قسم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بہت ضروری بات سمجھانی ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ 7 طرح کی چیزوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھانے کے بعد ہمیں کیا بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، کون سی اتنی ضروری بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. اچھا، ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں تو اگر ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہیں اور اس کے شروع میں قسم کھائیں تو پہلی تو بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قسم کھاؤ تو صرف اللہ ہی کی قسم کھاؤ. قسم ہم صرف اللہ تعالیٰ کی کھا سکتے ہیں، اور اس قسم کے بعد ہم نے کوئی بہت ضروری بات کہنی ہوتی ہے. یعنی کہ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی قسم، اب جو اگلی بات ہے وہ سننے کے لیے لوگ یا جو بھی دوسرا بندہ ہے وہ بہت اٹینٹیو ہو جائے گا، بہت غور سے سننے کی کوشش کرے گا ابھی اگلی بات کہنے کیا لگا ہے. ٹھیک، اب انسان کتنی بڑے رب کو گواہ کے طور پر پیش کرتا ہے اور کوئی بات سمجھاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کے اندر اپنی بہت بڑی بڑی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی بہت فرما بردار چیزیں ہیں ان کی قسم کھائی. اور ان کی قسم کیوں کھائی ہے؟ آسمانوں کی اور زمینوں کی اور سورج کی اور چاند کی، کیونکہ یہ ہر انسان کے سامنے روز روشن کی طرح جو ہے وہ آیا ہے. یعنی کہ ہر انسان ان کا مشاہدہ کر سکتا ہے، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی ایلیٹ کلاس کا بندہ ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی تندرست ہو. تو ان چیزوں کا مشاہدہ ہر انسان کی نظر میں رہتا ہے. تو انسان جب ان چیزوں کو دیکھے تو وہ فوراً سے اس بات کو ذہن میں لے کے جو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتانا چاہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزوں کا ذکر کیا.
تاکہ ہم ان کا مشاہدہ روزانہ زندگی میں اپنی کرتے رہتے ہیں. اور جب بھی ہم سورج کو دیکھیں، جب بھی ہم چاند کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، تو فوراً سے ہمارے ذہن میں وہ جملہ آ جائے جو ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. والشمس وضحاها، والشمس، اللہ تعالیٰ یہاں پر قسم کھا رہے ہیں. کس کی؟ والشمس، سورج کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی فرما بردار مخلوق ہے کہ کبھی بھی ایک لمحہ بھی لیٹ نہیں نکل سکتا، یا جلدی نہیں غروب ہو سکتا. جو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے اسی آرڈر پہ ہی اس نے نکلنا ہے. اور ابھی سے نہیں، صدیوں سے یہی سلسلہ چلا رہا ہے کہ اسی آرڈر سے وہ آ رہا ہے، اسی آرڈر سے وہ جا رہا ہے. وہ نافرمانی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی. اتنی فرما بردار اور اتنی زبردست اور اتنی بڑی مخلوق کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ قسم کھائی کہ کوئی بھی شخص اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے، وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی اسٹیٹس کا ہو، وہ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے. والضحیٰ، اور اس کی روشنی کی قسم. کچھ اسکالرز نے یہ کہا کہ اس سے مراد جو صبح کے وقت جب سورج چڑھتا ہے تو جو روشنی ہوتی ہے، جو ٹھنڈی ٹھنڈی سی دھوپ ہوتی ہے، وہ ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورج سے نکلنے والی وہ روشنی جو ہماری دنیا کو روشن کر دیتی ہے اور اندھیروں سے نکالتی ہے، اس کی قسم کھائی ہے. یہ وہ روشنی ہے کہ رات کے وقت لوگ بھی مردہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے کہ نہیں، ہمیں دوبارہ زندگی ملنی ہے کہ نہیں. پرندے اور دوسری مخلوقات بھی سب آرام کر رہی ہوتی ہیں، سب مردہ حالت میں ہوتی ہیں، اندھیرا ہر طرف چھایا ہوتا ہے. تو یہ وہ روشنی ہوتی ہے ضحیٰ کی جو ان اندھیروں کو ختم کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج کی قسم کھائی ہے اور ضحیٰ اور سورج کی اس روشنی کی قسم کھائی ہے جو شروع کے وقت میں جو ہے وہ چڑھتی ہے. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی. والقمر، اور قسم ہے چاند کی. اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی کہ سورج کے پیچھے آئے. یہ جو سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم غور و فکر کرو کہ کس طرح سورج جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے چاند آ جاتا ہے. اپنے معینہ وقت پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹائمنگ بتائی ہے اسی ٹائم سے نکل رہا ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یعنی کہ جو چاند ہے اس کے ذریعے سے ہمیں اوقات کا پتہ چلتا ہے، دنوں کا تم مشاہدہ کرتے ہو اور اپنے کیلنڈرز بناتے ہو. یہ چاند اللہ کی ذرا سے بھی نافرمانی نہیں کر سکتا، نہ ایک منٹ پہلے آ سکتا ہے نہ بعد میں جا سکتا ہے. والقمر اذا تلا، اب سورج کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ پیئرز میں باتیں کی ہیں. سورج کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کی بات کی کہ چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے، یعنی کہ سورج کے پیچھے آتا ہے. سورج کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ سورج کی روشنی بہت ہیٹ والی ہوتی ہے، بہت گرم ہوتی ہے. چاند کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ چاند کی روشنی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے، اس میں محبت کے جذبات بڑھتے ہیں. یہ کمپیریزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دو آیتوں میں کر رہے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ اس کو روشن کرتے ہیں. وَالنَّهَارِ، اور دن کی. إِذَا جَلَّاهَا، جب وہ اس کو روشن کر دے. کس کو روشن کر دے؟ کچھ مفسرین نے کہا اس سے مراد سورج ہے، کہ یعنی کہ جب دن چڑھتا ہے تو سورج بھی روشن ہو جاتا ہے. اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ زمین کو روشن کر دیتا ہے. وہ زمین جو اندھیروں کی وجہ سے بالکل ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں اور جانور بھی سو رہے ہوتے ہیں، وہ سب لوگ اٹھ کے اپنے کاموں کی طرف نکل پڑتے ہیں جب سورج چڑھتا ہے. تو یہ چھوٹی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس پہ غور و فکر کرو پہلے تم، کیونکہ آگے ہم تم سے بہت ضروری بات کرنے والے ہیں.
جیسا کہ سورہ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ہمیں غور و فکر کی دعوت دی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے چنیدہ بندے جن کو غور و فکر کی عادت پڑتی ہے، وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جو آسمان اور زمین کی چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. کیسے سورج آہستہ آہستہ چڑھ رہا ہے، کیسے آہستہ آہستہ غروب ہو رہا ہے، پھر چاند آ رہا ہے، یہ چل کیا رہا ہے سسٹم. یہ میری زندگی کا ایک ایک دن ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. میں ادھر کیوں آیا ہوں؟ میں ایک مسافر کی زندگی گزار رہا ہوں. ذرا ادھر ادھر غور و فکر کرو، کتنے آئے اور کتنے ادھر سے چلے گئے. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو وہ جو حدیث سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، لیو لائک اے ٹریولر ان دس ورلڈ. تم مسافر ہو. مسافر اتنا سامان اکٹھا نہیں کر کے ساتھ لے کے جاتا. اور مسافر، پچھلی دفعہ تو سامان کی بات کی تھی نا، اگلا پوائنٹ جو میرے ذہن میں آیا، اور مسافر اپنے ساتھ ایک ساتھی بھی اچھا لے کے جاتا ہے. مسافر کے ساتھ ایک ساتھی ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے کسی ساتھی کو ساتھ، کسی اچھے سے دوست کو لے کے جاؤں، ذرا راستے میں گپ شپ ہو جائے. تو کس کو ہم نے اپنا ساتھی بنایا اس دنیا کے سفر کے اندر؟ کس کو ساتھی بنایا اور کس کو ساتھی بنائیں؟ کہاں سے کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی چیز کچھ دیکھیں جو ہماری اس پورے سفر میں ہمارے ساتھ ہو. جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو جائے تب ہم اس کی طرف دیکھیں، اس سے مشورہ کریں. جب کوئی مشکل آ جائے ہم اس سے مشورہ کریں. ہم سفر کے اندر پھنس جائیں، کوئی اور مشورہ لینا ہو تو کس سے لیں؟ قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ اس سفر کے اندر، اس زندگی کے سفر کے اندر جو روزانہ ختم ہو رہی ہے. سورج چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، چاند آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہ ایسے ہی جانوروں کی طرح ہم چلے جائیں گے یہاں سے؟ ایک تو ہم اپنی تیاری اس طرح سے کر کے رکھیں نا کہ ہم نے اپنے ساتھ سامان کیا باندھا. دوسری تیاری یہ کہ اپنے ساتھ ساتھی کس کو رکھا ہے. کون ہے ہمارا ساتھی جو ہمیں ہر جگہ پہ گائیڈ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بھیجا. اس کو اپنے ساتھ رکھنا. قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تو پھر یہ تمہارا سفر کامیابی کا سفر ہوگا، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بات کرنے لگے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب وہ اس کو، سورج کو یا زمین کو، دونوں باتیں ذہن میں رکھیں. اس دن کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں جو چڑھتا ہے تو زمین کو روشن کر دیتا ہے. زمین کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے زمین کی کیا ویلیو ہے اس پوری کائنات کے اندر؟ اگر ایک پورا ریگستان ہو نا، اس ریگستان کے اندر ایک جو ذرہ ہوتا ہے، کتنی ریت ہوتی ہے ریگستان کے اندر، اس ذرے کے برابر ہماری زمین کی ویلیو. اور اس زمین پہ پھر ہماری کیا ویلیو ہے؟ اس زمین میں اگر آپ پیچھے زوم آؤٹ اور زوم ان کر کے دیکھیں، کہیں آپ ہوں تو نظر آ سکتے ہیں. یہ اللہ کی محبت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. قرآن اس زمین کو اللہ تعالیٰ فوکس کر کے دکھا رہے ہیں اس پوری کائنات کے اندر. اس زمین میں آگے جا کے آپ کے اوپر فوکس کرنے لگے اللہ تعالیٰ. آپ پہ مجھ پہ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، تو ان کی بات کو بہت غور سے سنیں. وَالنَّهَارِ، اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی جب سورج اس زمین کو روشن کر دے، اس زمین کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں اس کو روشن کر دے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اب دن کے مقابلے میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے کمپیریزن میں؟ اس صورت میں آپ دیکھیں گے بار بار کمپیریزن ہو رہا ہے. واللیل، اور رات کی قسم جب کیا ہو، واللیل اذا یغشاہا، جب سورج اس کو ڈھانپ لے یا اندھیرا زمین کو ڈھانپ لے، اس وقت کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے. اب دو کمپیریزن اور آنے لگے، آسمان کے اور زمین کے. والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا رہے ہیں، اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے. کس نے آسمانوں کو بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا آسمانوں کو، اور ان کو سنوارا ہے ہمارے لیے.
اتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، اس معمولی ذرے سے جو میں ہوں وہ رب اتنی محبت کر رہا ہے کہ وہ ہمارے ارد گرد کی چیزوں کی قسم کھا رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہارے لیے بنایا، یہ بنایا۔ یہ غور و فکر کرو ذرا اپنے ارد گرد، کیونکہ ہم بہت ضروری بات کرنے لگے ہیں۔ یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات آنے والی ہے جو وہ بیان کرنے والی، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، آپ ایک دم ویٹ کرتے ہیں کیا مامون بھائی آگے کہنے لگے ہیں، میں فلاں کام ضرور کروں گا۔ آپ کہیں گے اچھا فلاں کام بڑا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی۔ تو قسم اسی لیے کھائی جاتی ہے کہ اس قسم کے بعد جو بات آنے والی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ زمین، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہمارے لیے بچھایا۔ اب ذرا غور و فکر کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمارے نفس کی، وَنَفْسٍ کس کی؟ ہمارے نفس کی، وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا۔ سوا مساوی اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں، سیدھا کیا، درست بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نفس کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو پہلے ایک بات بتاؤں تاکہ میں پھر اس پوائنٹ پہ آگے جاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا اپنے نفس کے اوپر بھی غور و فکر کرو۔ جیسے اس دنیا میں آسمان اور زمین اور چاند اور سورج پہ تم نے غور و فکر کیا، ذرا اپنے نفس پہ غور و فکر کرو، کیونکہ اپنی ذات پہ جب تم غور و فکر نہیں کرو گے تو تم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے، کیونکہ آگے کچھ ایسی بات آنے لگی ہے جس میں بہتری کی بات آنے والی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کو اس چیز کی سمجھ بھی دیتے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں غور و فکر کرے کہ میں کامیابی کی طرف کیسے جا سکتا ہوں، میں اچھا انسان کیسے بن سکتا ہوں، میں غصہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے گھر میں تعلقات اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے اچھے کر سکتا ہوں، میں ایک اچھا محلے کا بچہ کیسے بن سکتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ حشر کے اندر ایک آیت نازل فرمائی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس سے بھلا دیتا ہے، اپنی ذات سے اس کو بھلا دیتے ہیں۔ جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے بھلا دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے بارے میں غور و فکر کرنے سے وہ عاری ہو جاتا ہے، وہ اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ میرے اندر کیا کمی بیشی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی نفس کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو نفس تمہارے اندر ہم نے بنایا، جس کے بارے میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ 3 طرح کا نفس ہوتا ہے۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے ہمارے اندر جو نفس ہیں وہ 3 طرح کے کون سے؟ کون بچہ بتائے گا جو پچھلے پروگرام میں آیا تھا؟ آپ پچھلے پروگرام میں نہیں آئے تھے، بہرحال بتائیں، ایک بتائیں۔ نفس اللوامہ، نفس امارہ، شاباش، اور کسی بچے کو نفس مطمئنہ، اور قرآن کے ریفرنسز سے بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی۔ تو یہ نفس ہے ہمارے اندر جو کبھی کبھی ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے، نفس امارہ، کہ یہ کام کر لو، جھوٹ بول لو، چوری کر لو، کسی کو مار لو، کسی کا حق مار لو، دھوکہ دے لو، پیسہ جیسے مرضی کما لو۔ ذرا اس نفس پہ تھوڑا غور و فکر کرنا ہے کہ یہ کیا سوچتا رہتا ہے، ہمارے اندر کی جو آواز ہے وہ کیا آتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی نفس کی قسم کھا رہے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس ذات کی جس نے اس کو بالکل درست بنایا۔ اب آگے جو ایک آیت آ رہی ہے وہ بہت زیادہ آپ لوگوں کی توجہ چاہتی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر بلٹ ان کچھ چیزیں ڈال دی ہیں، آپ کے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، آپ کے اندر بھی، اور ہر انسان جو اس دنیا میں موجود ہے اس کو الہام کر دیا، اس کو سمجھا دی ہیں 2 باتیں۔ اس کے اندر کی کچھ آوازیں ہر وقت آئیں گی
فَأَلْهَمَهَا، الہام بھی کرنا ہے، سنا ہے آپ نے لفظ سنا ہوگا الہام، فَأَلْهَمَهَا، پھر اللہ نے اس میں الہام کر دیا ہے کیا چیزیں؟ فجورہا، برائی کو، وتقواہا، اور پرہیزگاری کی پہچان، یعنی کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا، وہ کسی بھی معاشرے کا ہو، کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا ہو، اس کے اندر اچھائی اور برائی جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈال دی، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ غلط بات ہے کہ اچھی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں ایون کہ نان مسلمز جو ہیں، اگر آپ باہر کے کسی بھی ملک کا جائزہ لے لیں، وہاں پر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جھوٹ بولنا جو اچھی بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، دھوکہ دینا بری بات ہے، شراب پینا بری بات ہے، ایڈلٹری کرنا، زنا کرنا بری بات ہے، وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں نا، ان کے معاشرے میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معاشرے میں جو شراب ہے وہ عام جو یہ گروسری سٹورز ہیں وہاں پہ بکری ہوتی ہے، برائیاں جو ہیں وہ کالجز یونیورسٹیز میں کھلی ہو رہی ہیں، لیکن جب ان کا پرائم منسٹر شراب پیتا ہے تو کیوں اس کو نکال دیتے ہیں سیٹ کے اوپر سے، ہٹا دیتے ہیں وہ لوگ، کیوں ہٹا دیتے ہیں وہ؟ جب پتہ لگتا ہے کہ ان کے جو پریزیڈنٹ کے جو ہیں وہ غلط تعلقات ہیں کسی عورت کے ساتھ، تو کیوں اس کو پریزیڈنٹ شپ سے ہٹا دیتے ہیں؟ کیوں اتنی انویسٹیگیشن اس کے اسکینڈل کی کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ غلط چیز ہے، برائی جو ہے وہ ان بلٹ ہے ہمارے اندر سے جو آواز ہے، جو نفس لوامہ ہے، وہ آئے گی آواز آپ کے اندر جب آپ کوئی گناہ کریں گے، کوئی برائی کریں گے، بے شک آپ مسلمان نہیں بھی ہیں، کسی اور بھی مذہب کو ماننے والے ہیں، تب بھی آپ کے اندر سے آواز آئے گی۔ برائی کے بعد نہیں بیٹا آپ لوگوں کو سکون مل سکتا، کہیں سے غلط کام کرنے سے سکون نہیں ملے گا۔ سگریٹ پی لیں سکون کے لیے، کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ گانے سن لیں، میوزک سن لیں کہ ہم ریلیکس ہو جائیں گے، لوگ کہتے ہیں ہم میوزک ریلیکس ہونے کے لیے سکون نہیں ملے گا، سن لیں گے لیکن اطمینان اور بے چینی اور ایک اندر کی آواز کہ آپ نے غلط کام کیا، گناہ کیا، آپ نے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ان کی باتوں کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، سکون نہیں مل سکتا کبھی بھی۔ کوئی بھی غلط کام انسان سکون حاصل کرنے کے لیے کر لے، اس کو سکون نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک سسٹم ایسا بنایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ سسٹم اس کو بتاتا ہے کہ یار سکون نہیں ہے۔ لوگ کیوں آتے ہیں دین کی طرف واپس؟ غلط کام کر کے سنیں، سٹوریز بھری پڑی یوٹیوب پہ دیکھیں لوگوں کی ریورٹ سٹوریز، اتنا پیسہ کما لیا، وہ یہ سمجھ رہے شاید پیسہ کمانے میں بہت سکون ہوگا، لیکن ٹی وی ایکٹرز ہیں، آپ دیکھیں کتنی زیادہ سٹوریز بھری پڑی، سکون نہیں مل رہا تھا ان کو زندگی کے اندر، کیونکہ اندر سے جو ایک آواز تھی جو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان کے اندر رکھی تھی، فجورہا و تقواہا، جو ان کو بتاتی تھی یہ صحیح ہے غلط، اس کو پتہ تھا یہ بات غلط ہی ہے۔ بے شک وہ جن دوستوں کی گیدرنگ میں بیٹھتا تھا وہ چیز جو ہے وہ نارم بن گئی تھی، سگریٹ پینا ایک نارم بن گیا تھا، گالیاں دینا نارم بن گیا تھا، اور ایک عام سی بات تھی ان کے لیے، لیکن وہ چیز اس کو سکون نہیں دیتی کبھی بھی۔ تو کوئی انسان اگر یہ سوچے کہ میں برا کام کروں اور میں سکون سے رہ سکتا ہوں، میں کامیابی کی طرف جا سکتا ہوں، دیکھیں کامیابی ایکچولی ہے کیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بات کرنے لگے نا، کامیابی یہی ہے کہ انسان کو زندگی میں سکون اور اطمینان مل جائے۔ اسی کی تلاش میں تو لوگ پیسہ کماتے ہیں۔ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میری 10 لاکھ کی جاب لگ جائے، 20 لاکھ کی جاب لگ جائے؟ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ جب اتنے پیسے ہوں گے میں گھر لے لوں گا، یا میں اچھی گاڑی لے لوں گا، لگژری کار لے لوں گا، گھر کو سجا لوں گا، اچھا کر لوں گا، تو شاید زندگی میں سکون، اسی لیے کما رہے ہیں نا، اس لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے سمجھ رہے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں سکون نہیں ملے گا اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، تم ایکچولی جو کامیابی ہے وہ نہیں پا سکو گے۔ ایکچوئل کامیابی یہ کہ انسان سکون کی زندگی گزارے، بے شک وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ رہا ہے، چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے، اس کو سکون ہونا چاہیے۔ دیٹ از ایکچولی دا ڈیفینیشن آف سکسیس۔ آپ چیک کر لیں، گوگل کریں صحیح طریقے سے نیٹ کو، کسی نے کہا ہوگا جی پیسہ کمانے سے ہوتی کسی نے، لیکن آخر کار وہ سمری یہی بتائیں گے ایکچولی ہم سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں تمام لگژریز ملیں گی اور اس کے بعد ہم سکون سے رہیں گے۔ دیٹ از کامیابی۔ سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو سکون اور اطمینان تب ملے گا جب ہم فجور سے بچیں گے،
گناہوں سے بچیں گے، گالیوں کو چھوڑیں گے، سگریٹ کو چھوڑیں گے، بری باتوں کو چھوڑیں گے، گانوں کو چھوڑیں گے، تو پھر اطمینان ملے گا اور وہی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بھی دو چیزوں کا کمپیریزن بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں ہم دیں، پیچھے دو چیزیں چلتی ہیں قسموں کے اندر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا کہ تمہارے اندر ہم نے بہت زیادہ چیزیں نہیں بتائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور مقام پہ بھی سورۃ دہر میں بھی فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ وہاں پہ بھی دو ہی چیزوں کی بات ہے، ہم نے تمہیں راہ دکھلائی ہے، اچھائی اور برائی کی دونوں راہ دکھائی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اب تم شکر گزار بن جاؤ، تقویٰ پہ آ جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، یا کفور یا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دو۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی بات کریں، وہی دو راستے ہیں ہمارے پاس، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ ان دوستوں میں بیٹھ کر سگریٹ پینا پڑتا ہے، فلاں چیز کرنی پڑتی، گندی باتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن ادھر اچھے دوست بھی رکھیں۔ نہیں، ایک راستہ ہے تمہارے پاس، تب بھی کامیاب ہوگے، یا تو کامیابی کے راستے پہ پورے کے پورے چلو گے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اندر الہام کر دیا ہے، گوند دیا ہے، تمہارے اندر ڈال دیا ہے اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی۔ برائی ہر جگہ سے آواز آئے گی، جب بھی تم برا کام کرو گے آواز آئے گی تمہارے ضمیر کی۔ وَتَقْوَاهَا، اور پرہیزگاری کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر بلڈ ان کر دیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے سورہ اعلیٰ میں بھی، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ۔ اب دیکھیں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی تمہارے اندر رکھی بھی ہیں، قسمیں بھی اتنی کھا لی ہیں، اب اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کرکس، دا باٹم لائن، کامیاب تم میں سے وہ ہوگا جو اپنی پاکیزگی کر لے گا، اپنے آپ کو صاف کر لے گا، جو پچھلی آیت میں فجور کی بات ہے، فجور ختم کرے گا، تقویٰ کی لائن اختیار کرے گا، وہ کامیاب ہوگا جس نے اپنے نفس کو، یہاں پہ وہاں پہ تزکا ہے، یہاں پہ زکاہا، ہا مینس اپنے نفس کو۔ کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا۔ افلاح بھی کامیابی ہے، ویسے اس کے علاوہ کوئی بھی کامیابی کے لیے فازا، فوزن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ افلاح وہ کامیابی ہوتی ہے جو بڑی محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ فارمر کو بھی یہی کہتے ہیں نا، یہ جو ہوتا ہے کسان کو کامیابی کب ملتی ہے؟ بیٹھے بٹھائے فصل اگ جاتی ہے اس کی ساری کی ساری؟ نہیں، وہ پہلے بیج بوتا ہے، خیال رکھتا ہے، پانی دیتا ہے، بارشوں سے بچاتا ہے، کیڑوں سے بچاتا ہے اپنی فصل کو، کیا کیا کچھ کرتا ہے، تو اینڈ پہ جا کے اس کو ایک رزلٹ ملتا ہے، فلاح۔ یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے؟ قرآن پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے، اور اس محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنے نفس کو جب پاک کرو گے، ٹھیک ہے، اس محنت کے بعد کامیابی ملے گی۔ جب تم روزانہ تمہارا دل کرے گا غلط کام کرنے کو، تم اپنے نفس کو پاک، نہیں گانے نہیں سننے، میوزک نہیں سننا، کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، روز اپنے نفس پہ محنت کرو گے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نفس ایک گھوڑے کی طرح ہوتا ہے نا، پچھلی کلاس میں بتایا تھا نا آپ لوگوں کو، اس کو ٹیم کرنا پڑتا ہے پھر کنٹرول میں آتا ہے۔ تو ہر وقت اس نفس پہ محنت کرنی ہوگی، مسلسل محنت کے بعد زکاہا، کون سی محنت؟ اپنی پاکیزگی کی مسلسل محنت کے بعد آپ کو ایک کامیابی ملے گی۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوگا۔ وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام ہو جائے گا جس نے اس نفس کو دبا دیا۔ اندر سے ایک آواز آئی، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، تو غلط کام، اس نے اس کو دبا دیا، اس آواز کو دبایا۔ جب بھی کوئی غلط کام کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بلٹ ان سسٹم رکھا ہوا تھا جو اس کو آواز دیتا تھا، موبائل پہ کیا دیکھ رہے تو چھپ کے، ایک آواز آتی تھی لیکن اس کو دبا دیتا تھا۔ وقد خواب من دساہا، وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کے اندر سے جو آنے والی آواز تھی، گناہوں کے بارے میں جو ایک آواز آتی تھی، ایک نفس لوامہ کا سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا، اس آواز کو دبا دیا۔ یہ دو آیتیں میں آپ کے سامنے، تین آیتیں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی اور پرہیزگاری رکھ دی، یعنی کہ ہمارے اندر دونوں چیزیں رکھ دی، اچھائی بھی اور برائی بھی۔
قد افلح من زکاہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، جو اس کوشش میں لگا رہا، اس آواز کو دباتا رہا اور اچھائی کرتا رہا۔ وقد خواب من دساہا، اور یقیناً وہ ناکام ہو جائے گا، اس کو سکون نہیں مل سکے گا۔ بے شک وہ میوزک سن رہا اور ایک اندر سے آواز آئی یہ تو حرام ہے، لیکن وہ اس کو دبا دے، وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کو سکون، ایکچوئل سکون اس کو نہیں ملے گا۔ وقد خواب من دساہا، یقیناً وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ کذبت، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء کرام کا جو سلسلہ بنایا، جو نبی آتے تھے اور ہمیں اچھی بات کی گائیڈنس دیتے تھے، اتنی بڑی اللہ کی رحمت تھی، جو ہمیں بتاتے تھے۔ قرآن جیسے اب ہمارے سامنے قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے اچھائی اور برائی ہمارے سامنے ہے، کچھ تو ہمارے بلٹ ان ہے نا، اور بہت ساری ڈیٹیلز جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ اگر انبیاء کرام نہ ہوتے تو ہمیں کتنی باتوں کا نہ پتہ ہوتا، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتے، کیسے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی قوموں کی مثال دینے لگے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے جو پیغمبر تھے اور ان کی جو نشانیاں تھیں ان کو جھٹلا دی۔ تو یہاں پر جو اگلی آیت ہے، کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم ایک ونڈو کھولی ہمارے سامنے، پرانی ایک قوم کی مثال دی ہے کہ تم جو کوئی بھی ہو ذرا دیکھو، پہلے بھی کسی قوم نے کچھ ایسا تو نہیں کیا تھا، اپنے انبیاء کرام اور ان کی آنے والی جو نشانیاں تھیں، ان کے جو معجزے تھے، ان کو جھٹلایا تو نہیں تھا۔ جیسے قرآن ایک معجزہ ہے، ہمیں اچھی باتیں بتا رہا ہے، آنے والے قیامت والے دن تک ہر انسان کے لیے ایک معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، جو سٹک تھی، جب موسیٰ علیہ السلام اس کو یوز کرتے تھے تو وہ کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے دکھا دیتی تھی، لیکن ویسے عام پڑی ہوتی تو ایک سٹک ہی ہوتی تھی، لکڑی کی سٹک تھی۔ لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھا تو معجزہ ہی تھا، آپ کے ہاتھ میں بھی تو وہی معجزہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں نے جیسے اس سے فائدہ اٹھایا، ہم بھی اس سے ایسے ہی فائدہ اٹھائیں گے، ہمیں یہ اتنا ہی فائدہ دے گا اگر ہم اس پہ اتنا یقین کریں گے، اس طرح سے اس کو سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ان قوموں کی طرح اس معجزے کو نہ جھٹلا دینا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا تھا حضرت صالح علیہ السلام کو۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک بدبخت اٹھا تھا۔ اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے ایک بدبخت شخص اٹھا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم حفاظت کرو ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے جو پانی پلانے کا جو دن ہے اس کا خیال رکھو۔ ان کے لیے وہ معجزہ تھا، ہمارے لیے یہ معجزہ ہے قرآن ہمارے ہاتھ میں، ہم اس معجزے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری کتنی بڑی بدبختی ہے جہاں ادھر ہم اس شخص کے بارے میں بدبخت کا لفظ استعمال کریں، اٹھا اور اس نے اس معجزے کے ساتھ اس کی بے حرمتی کر دی۔ ہم اس قرآن کے ساتھ کیا کریں؟ یہ قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ابھی تک 1400 سال سے ہر شخص کے ہاتھ میں ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ۔ پڑھو اس کو، اپنی زندگی بدل لو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کے سفر میں تم چل رہے ہو، اس کو اپنا ساتھی بنا لو اپنے ساتھ۔ تم ایک ایسے مسافر ہو جہاں تمہارے ساتھ ہم نے اتنا زبردست ساتھی دیا جو ہر اچھی اور بری بات تمہیں راستے میں سمجھاتا جائے گا اس سفر کے اندر۔ تو کہیں ہم اس بدبختی نہ کر دیں کہ اس معجزے سے فائدہ ہی نہ اٹھا سکیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ایک کتاب ہے بس ہمارے گھر میں جس کو ہم نے بند کر کے رکھا ہوا ہے، یا رمضان میں نکالتے ہیں جھاڑ کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں دیکھ کے بس ختم۔ نہیں، یہ تو ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا، یہ تو اندھیروں سے ہمیں نکالنے کے لیے آیا تھا۔ فقال لهم رسول اللہ،
تو ان سے ان کے رسول صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حفاظت کرو اس کی، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، پس انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، فکذبوہ فعقروہا، کیا کیا تھا، اس کی کونچیں کاٹ دی تھیں، اس اونٹنی کو مار دیا، جو بھی کیا۔ فدمدم علیہم ربہم، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں یہ ونڈو کھول کے یہ سارا ایک دم سینیریو سمجھانا شروع ہو گئے، پیچھے قسمیں کھائی ہیں، ہماری کامیابی کی باتیں کی ہیں، ایک دم ایک نئی ونڈو کھول دی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو ذرا سوچو اس کے بارے میں، کیوں یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن تم بھی تو نہیں یہ اللہ کے معجزے کے ساتھ کر رہے، تم نے بھی تو نہیں اس معجزے کو لائٹ لے لیا، تم نے تو نہیں اس کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانا ہی ہے نا جو اس کا کہنا نہیں مانے گا، اس میں جو باتیں اللہ نے کی ہیں اس کو نہیں ہم مانیں گے، یہ جو باتیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جیسے سورت سمجھا رہا ہوں قرآن، ہم لوگ نہیں مانیں گے تو جھٹلا ہی رہے نا۔ فدمدم علیہم ربہم، ان کے رب نے پھر انہیں عذاب دیا تھا، ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا تھا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسوا، کیا گناہ کر رہے تھے وہ، کیا گناہ کر رہے تھے کہ اس معجزے کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا تھا، جو رسول لے کے آئے تھے، اس کو جھٹلا دیا تھا، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فسواہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا، برابر کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، یہ جو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اپنے نصیب جگانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے کے سارے انسان بھی اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، سربت سجود ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی اس سے بلندی نہیں ملتی، وہ بلند ہے، اور سارے کے سارے انسان اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیں، معجزے کو بھی جھٹلا دیں، اپنا نقصان کریں گے، اللہ کی ذات میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست سٹیٹمنٹ پہ سورہ ختم کیا، اتنی قسمیں، اتنی بڑی بڑی چیزوں کی قسمیں، ہر شخص ان کو آبزرو کر سکتا ہے، غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیکھتا ہے سورج چڑھ رہا ہے، چاند کی قسمیں اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں، زمین کی کھا رہے ہیں، ہر چیز کی قسمیں کھا رہے ہیں، اور آخر میں بتانے کامیابی کیا ہے؟ نہیں ماننا تم لوگوں نے، تمہارے سامنے قوم کی بھی مثال دے دی ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں ہے ان کے انجام سے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ذات، اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی خوف نہیں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب تباہ کرنا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ تباہ بھی کر دیتا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بہنوں جو یہ بات سن رہے ہیں پروگرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی قسمیں کھا کے، اتنی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کے، اور ایسی مخلوقات جن کے سامنے ہم ایک ذرے کے برابر بھی نہیں، اتنی بڑی مخلوقات کی قسم کھا کے بتایا کہ کیسے وہ اللہ کی فرما بردار ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، اور تمہاری اوقات کیا ہے، تمہیں ایک اختیار اگر دیا گیا تھا دو چیزوں میں سے ایک چیز چوز کرنے کا، تم نے اس اختیار سے کیا فائدہ اٹھایا؟ اچھائی اور برائی کا تمہیں ذرا اختیار کیا دے دیا کہ تم تو آپس ہی باہر ہونے شروع گئے، تم تو نبیوں کو جھٹلانے لگے، تم تو ان کو معجزوں کو جھٹلانے لگے، تو پھر اگر تم نے اللہ کا کہنا نہ مانا تو سکون بھی نہیں ملے گا، کامیابی بھی نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں، اور ملے گا کیا؟ اللہ کا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے کوئی خوف نہیں آتا کسی کو عذاب، میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں کسی قوم کو عذاب دینا، ہاں جو اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، تقویٰ کا راستہ اختیار کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ قد افلح من زکاہا۔ تو یہ سورۃ شمس تھی، ہم نے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی اپنے ٹائم کے اندر، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم سورہ اللیل انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔